ہیلو ویورس، ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی سپر سٹار مس حریم شاہ. ان سے بات کرتے ہیں. کافی عرصے بعد میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ذرا پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. بڑی باتیں مشہور تھیں. ہاں جی مس حریم، کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ میں تو ابھی ریسنٹلی کچھ دن ہوئے کہ میں پاکستان واپس آئی ہوں. تو کہاں تھے 2 آپ؟ ویک میں پاکستان میں نہیں تھی، میں آؤٹ آف کنٹری تھی. کون سی کنٹری؟ میں یہاں سے تو پہلے دبئی میں تھی، پھر میں ابھی ملیشیا سے ہو کے آ رہی ہوں. تو کوئی کرونا وائرس تو نہیں ساتھ لائی ہیں؟ نہیں، تو اسکیننگ میری ایئرپورٹ پہ ہو چکی ہے. کتنا 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ؟ ہاں مجھے 2 ویک ہوئے. ہاں، کم از کم 14 دن جی جی، گزارنے چاہیے. شکر ہے ہم نے 20 دنوں بعد بلایا آپ کو. چلیں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور آج میں فضل علی کی شو میں ہوں JNN پہ، اور آپ دیکھیں گے وہ شو. اچھا، وہ سنا تھا کہ آپ کسی ادارے کی تحویل میں تھیں یا کسی جگہ کسی نے آپ کو ریسٹ کیا تھا، وہ ساری باتیں درست ہیں یا غلط؟ ان باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. پتہ نہیں یہ جھوٹی افواہیں. اور مجھے تو دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا والے جو بھی مطلب یوٹیوبر ہیں یا جو بھی چینل والے ہیں، انہوں نے اتنی جھوٹی نیوز کو بغیر کسی تصدیق کے لوگوں تک کیسے کنوے کیا. یہ نیوز سن کے تو مجھے بھی مطلب جو نیوز حقیقت ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی صداقت نظر نہیں آتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تصدیق کیے بنا باتوں کو دوسرے تک پہنچائے. تو ہر بات کی میرے خیال میں تصدیق کرنی چاہیے اور جھوٹیاں افواہوں سے گریز کرنا چاہیے، نہیں پھیلانی چاہیے کسی کے بارے میں. لیکن کامنٹس بھی یہ آ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے مل گئی ہیں، مطلب یو آر ایبسنٹ فرام سوشل میڈیا. ایکچولی گائز میں 2 منتھ سے پاکستان میں تھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نہیں تھی. بیچ میں میرا کچھ ٹک ٹاک نہیں بنا رہے؟ نہیں، 2 منتھ سے میں ٹک ٹاک نہیں بنا رہی تھی. ابھی کچھ 2 دن ہوئے ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہوں. بٹ اچھا، ایک ویڈیو آئی تھی کہ کسی جگہ اتنا پاکستان میں نہیں. وہ یہ ہوا تھا کہ ہمارا ایک وہاں پہ ایونٹ تھا، گووندا بھی انوائٹڈ تھے، مطلب گووندا کا ایونٹ تھا، وہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پبلک بہت زیادہ تھی، میجورٹی پٹھانوں کی تھی، اور جو کہ ہمارے فین تھے. اور انہوں نے دیکھا تو وہ مطلب بہت زیادہ ان کو جلدی تھی ہر ایک کو کہ ہم سیلفی لیں. تو سیلفی کے لیے وہ آئے اور بہت زیادہ رش سا ہو گیا. اور جو مطلب ہیٹرز ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں نکتہ چینی کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے فین نے ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آئے تو اس کو بھی غلط رخ دیا اور غلط رنگ دیا کہ دکا اور یہ اور وہ. دبئی میں تو کوئی ایسا کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا، کہ کسی کی اتنی احمد ہی نہیں ہوتی. وہاں تو پاکستانی بھی جا کے اتنا سیدھے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ وہاں گووندا سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی میرے بہت سارے انڈین ایکٹرس اور ایکٹروں سے ملاقات تھی. کس کس سے؟ شیکھر سمن سے ہوئی تھی، گووندا سے ہوئی تھی، شکتی کپور سے ہوئی تھی، اور بھی کافی سارے لیجنڈ جن سے میری تو آپ نے ملاقات ٹک ٹاک بنائے تھے ان کے ساتھ؟ ہاں موسٹلی سب کے ہی ساتھ بنائی ہوں ٹک ٹاک. تو آپ نے ڈالے تو نہیں ابھی تک؟ نہیں میں نے ڈالے ہوئے ہیں، میرے میڈیا پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں. اچھا، جی یوٹیوب پہ ذرا ہیں. یہاں اپنے کنفرم اکاؤنٹس بتائیں لوگوں کو، کیونکہ آپ کے فیک اکاؤنٹ بہت سارے جی ہیں. بالکل. ٹک ٹاک پہ آپ کا اکاؤنٹ کون سا ہے؟ میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے. میرا کوئی مطلب ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جو میں یوز کرتی ہوں، جس پہ 2.3 یا 2.2 ملین آئی تھنک فین اس فالوئنگ ہے کا میری. پورا نام کیا ہے؟ حریم شاہ. میں نے نیم چینج کیا تھا، حریم بو عبداللہ تھا لیکن اب میں نے چینج کر لیا تھا. اور حریم شاہ 999 آئی تھنک 999 ہے یا 99. ہاں جی. حریم شاہ اور 999 بھی ہے اور حریم شاہ 009 بھی ہے. ایک ہی اکاؤنٹ ہے بس، صرف میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے جو میں یوز کر رہی ہوں. اور ایک میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ بہت دفعہ کوشش کی کہ میں بناؤں، اور مطلب جو میرے فیک اکاؤنٹ ہے، جو میری طرف سے جتنی بھی فیک نیوز ہیں وہ ان کا میں وہ کر سکوں، تردید کر سکوں. لیکن ہوا یہ کہ میں بنایا بہت دفعہ، اور لیکن اس پہ میں نے کچھ ڈالا نہیں. لیکن حریم شاہ کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بڑا وائرل ہے اور بڑا ہاں ایکٹیو جی، ہے، وہ اس آپ کے کا بارے نہیں؟ میں بارہا بتا چکی ہوں، بلکہ میں نے آپ کے چینل میں پچھلے شو میں بھی بتایا تھا کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. بہت دفعہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بتا چکی ہوں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. وہ بالکل فیک اکاؤنٹ ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کون یوٹیوب کا یوز کر رہا اکاؤنٹ ہے؟ ہے. میرا فیس بک پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. میرے آپ کا یوٹیوب پہ بھی کوئی فین اکاؤنٹ نہیں پیج بھی نہیں ہے؟ ہے. بہت سارے فین پیج ہیں، نہیں، جو لوگ چلا رہے لوگ ہیں، چلا رہے لیکن آپ اپنا فین پیج بھی نہیں چلا رہی ہیں. فیس بک پہ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا، یہ فرمائیے کہ آج کل آپ کے ساتھ سندل کیوں نہیں نظر آ رہی؟ لڑائی ہوگی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، لڑائی تو نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی شاور میں ہے اور میں ابھی لاہور میں ہوں.
सो मैं कुछ अपने कामों में बिजी हूँ और इसीलिए तो वो मतलब family के साथ। आमना सामना कम हो रहा है आपका, मेरी उनसे मुलाकात 1 मंथ हो चुकी है, नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। तो बताएं क्या मसला है, होगी है नाराज़गी तो बता दें इसमें नहीं, क्या। नाराज मैं क्यों होंगी? नाराज तो मैं हो बिल्कुल सकता भी वो नहीं। होगी हूँ। वो मुझसे नाराज क्यों होंगी? वो तो मुझसे नाराज नहीं होती ना। हम में नाराजगी वाला कोई वो नहीं है। ये अच्छा, ये आपकी नई दोस्त है? नहीं, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हम एक्चुअली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में साथ में हमने एडमिशन लिया था और फर्स्ट सेमेस्टर हमने साथ में कंप्लीट किया। सेकंड सेमेस्टर से मैंने छोड़े ना। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद में। हम लोग यूनी फेलो हैं, बट ये अभी इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है और मुझे थोड़ा शौक था। आप टिकटॉक की दुनिया की तरफ चले गए? नहीं, टिकटॉक की वजह से मैंने अपनी, बल्कि मैंने तो डबल मास्टर की है, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। डबल क्यों किया था पहले? मैंने क्या डबल हुआ था, इसलिए खराब किया हो कि था नहीं, मुझे एजुकेशन का बहुत शौक था। मैं अभी एमफिल अपना दोबारा से कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, कौन कौन से? बहुत सारे इस्लामिक कोर्सेज किए हैं, बहुत मतलब कुछ छोटे मोटे। सिलाई कढ़ाई के कोर्स भी किए? नहीं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो सिलाई कढ़ाई के कोर्स किया। हाँ, सदल मतलब एक्टिव है। संदल ने किया है सिलाई सिलाई कढ़ाई? कढ़ाई का, हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या, उसके पास सिलाई मशीन भी है? अच्छा, तो आप जरा मेरी यहाँ कुछ आ वो जाओ। न्यूज़ भी चल रही इस थी ना। जगह आइए ना, यहाँ थोड़ी सी लाइट अच्छी है। आप इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। मेरी फ्रेंड के लिए अगर आप चाय मंगवा लें तो इन्होंने मंगवाया है, जल्दी में आए हैं चाय। अच्छा, ये कौन सी न्यूज़ आई थी चाय आपको? से पूरा बना के देती हूँ। कुछ न्यूज़ ये भी थी कि हरीम शाह की शादी और हरीम शाह की डाइवोर्स और हरीम शाह की बच्ची मंजर आम पे आ गई है। खुदारा मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मेरी कोई बच्ची या कोई डाइवोर्स या इस तरह की झूठी बातों से प्लीज़ गुरेज किया करें। मेरे बारे में इतनी झूठी बातें ना फैलाएं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ वो सबको नज़र भी आता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्यों हूँ। तो शादी और नहीं हुई आपकी? नहीं, मतलब इतनी झूठी न्यूज़ अस्तगफिरुल्लाह किसी को नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, जी, ग्रीन टी। ये बताइए कि इतना अरसा जो आप मुल्क से बाहर रही हैं, तो उसकी वजह से लोगों ने बड़ी बातें की हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, तो आपने उन बातों का पहले जवाब क्यों नहीं दिया सोशल मीडिया पे आकर? इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया कि मैंने जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। हम क्या किसी को जस्टिफिकेशन देते जाएं, हम क्या किसी की बातों की तरदीद या तस्दीक करते जाएं। मेरे ख्याल में लोगों का काम होता है बातें करना और आप खामोशी का इजहार करें और सब्र करें। मतलब इस फील्ड में तो ऐसा होता है, जो भी लड़की मतलब पब्लिक होती है तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें होती, इतनी ज़्यादा तनकीद होती, तो हम क्यों किसी की बातों को इतना इम्पोर्टेंस दें। पॉलिटिशियंस के साथ टिकटॉक बनाने का शौक ख़त्म हो गया या बनाती हैं? टिकटॉक बनाने का शौक़ नहीं, जो मेरे शौक़ होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे करती हूँ। और जो भी मेरे शौक़ होते हैं वो उसमें कोई हाइल नहीं हो सकता। तो अभी बनाएंगे आप पॉलिटिशियंस के साथ? अभी मैंने कहा ना 2 मंथ से मैं एक्टिव नहीं थी। मतलब नहीं, मुझे मतलब जो भी फ्यूचर में जब personality मुझे मौका अच्छी मिलेगा। लगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो एंकर हों, चाहे वो कोई भी हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हो जो मुझे मेरा फेवरेट हो या मुझे पसंद हो, मैं उनके साथ ज़रूर टिकटॉक बनाती हूँ और जिनसे भी मुझे मिलने का इश्तियाक हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई ख़ास किस्म के पार्टिकुलर किस्म के, नहीं, इसी तबके के साथ मैंने टिकटॉक बनानी है, इसी तबके को मैंने कैप्चर करना है। ये बताइए कि अभी कोई पॉलिटिशियंस के वीडियोस हैं जो आपने डालना है नहीं, टिकटॉक मेरी पे? बात सुनिए, ये सब गलत बातें हैं और मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। जो बात मैंने की है तो वो मैंने की है और जो मैंने नहीं की तो वो मैंने नहीं की। अगर कोई भी मेरे मतलब जितने भी इंस्टाग्राम नहीं सॉरी ट्विटर से मतलब ये सारी फेक न्यूज़ थी, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं जो मैंने यूज़ किया और इस तरह का कोई जो बातें मैंने इंटरव्यू में की हैं वो मेरी वीडियो और मेरी ऑडियो की उसमें है, और जो मैंने नहीं की तो वो मैंने नहीं की। और ये सब झूठ बातें हैं, प्लीज़ इनसे गुरेज करें, मत लाई झूठी बातें। इस तरह की किसी किस्म की कोई भी बात ऐसी नहीं जिसमें कोई सदाकत हो या ऐसा कुछ। मेरी मुफ्ती तकी साहब उनसे जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने फरमाया था कि उनकी आपसे मुलाकातें हुई हैं,
اور انہوں نے آپ کو سمجھایا. اب آپ کسی پی ٹی آئی کے بندے کی میری ویڈیو نہیں بات ڈالیں. سنیں, جن لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہ ان کے ساتھ میں ملتی نہیں. مفتی عبدالقوی کی میری نظر میں کوئی ایک ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ایسے نہ کہیں, وہ میں نہیں عالم سیریسلی دین ہے. کہتی ہوں آپ کو, نہیں, مطلب ایک جھوٹا انسان, ایک اس منافق طرح کی انسان بات نہیں, ایک جھوٹا انسان, ایک منافق انسان جو عالم دین ہو کر قرآن احادیث اور لوگوں کے مطلب فتوے, لوگ اس کے فتووں پہ وہ بات کرتے ہیں. جانے دیں. نہیں ان کی نہیں, اس نے جھوٹی کہا, میں نے کبھی اس سے نہیں ملی, میری کوئی سیلفی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ لڑکی میرے ساتھ فیملیئر ہے بھی یا نہیں. تو بس آپ ہاں نہ میں کر دیں نا, ان کے بارے میں کامنٹ نہ کریں. وہ کسی یہاں انٹرویو ہے میں نا. پوچھا تھا, میں نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے کہ اس کو تھپڑ لگاؤں. میں نے, تو مجھے بہت غصہ ہے. پلیز آپ لوگوں سے لوگ دین سیکھتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, اور اپنے اندر سے منافقت کو نکالیں. مطلب علم کو ہونا ضروری نہیں ہوتا, اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو تو مطلب بہت کیوریس ہو کے, بہت مطلب محتاط ہو کے تو لوگوں ایسے کو لوگوں کے بارے میں گفتگو بھی محتاط ہو کے کرنی چاہیے اس نا. نے میرے بارے میں کہا کہ حریم شاہ سے میں ملا, مجھے اشارے کر رہی تھی. نہیں یہ نہیں, بالکل مجھے انہوں نے یوٹیوب پہ سنے, ویڈیوز موجود ہیں ان وہ کی. چھوڑے ان کو. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حریم شاہ کو سمجھایا ہے کہ آپ بڑے مجھے اچھی کسی نے کوئی فیملی نہیں سے ہیں, سمجھایا. اور آپ اچھے کام کریں, اور آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ویڈیوز نہ ڈالیں. مجھے کسی نے کوئی نہیں سمجھایا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں فیک تھیں, جھوٹی تھیں, اور اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. تو ان سے میری آپ کی مفتی ملاقات بھی عبدالقوی سے کبھی بھی نہ آمنا سامنا ہوا ہے, نہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے, نہ کبھی فون کانٹیکٹ ہوئے. میں نے مفتی عبدالقوی کو صرف یہ جو, میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں, وہ جو قندیل بلوچ والا کیس ہوا تھا اس میں دیکھا تھا, اور ابھی جو مطلب میرے بارے میں اس نے باتیں کی تو اس میں لوگوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی کہ آپ مفتی عبدالقوی سے ملی ہیں. تب تو میں پاکستان میں بھی نہیں تھی جب وہ سیلفی آئی تھی, میں تب آؤٹ آف کنٹری تھی. اور مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا. اور مفتی صاحب اگر کبھی مجھ سے ملے تو میں ان سے بہت گلہ کیا کہ ان کو میں کہوں گی کہ آپ مفتی ہونے کے لائق ہی نہیں. چھوڑا. نہیں, مجھے اتنا غصہ ہے کسی اچھا, کے بارے میں اتنی جھوٹی باتیں. اور یہ آپ کہ ہاں وہ, نہ کر کے آپ کو پتہ ہے ختم میں کر. پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں, میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں. اور میری مطلب خان صاحب میرے فیوریٹ ہیں, اور خان صاحب کو تو میں بہت پسند کرتی ہوں, اور شروع سے میں ابھی بھی خان صاحب آپ کے کا جی فیوریٹ ہے. بالکل, خان صاحب میرے مہنگائی شنگائی کا آپ پہ کوئی اثر جو مہنگی ہوئی ہیں. دیکھیں اب وہ فیوریٹ پولیٹیشینز ہیں, اور میرے خیال میں بھی تو ٹائم لگے گا چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. تو لاسٹ ٹائم خان صاحب سے کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ میں تو ابھی پاکستان میں ہی نہیں تھی, تو میری نہیں ملاقات ویسے جب تھی, مطلب لاسٹ نہیں, آخری مجھے ملاقات. نہیں یاد ابھی ملاقات کا. اچھا, تو آپ کے بڑے وہ ٹک ٹاک وائرل ہوئے تھے جو آپ نے وزارت خارجہ میں جا کے بنوائے تھے. وہ تو اولڈ تھے میرے خیال میں, اس کے بعد میں آپ کے پروگرام میں آ بھی چکی ہوں. نہیں, وہ اس کے اگلے دن تھا جس دن میرا پروگرام آن ایئر تھا, تب بھی میں اس سے اگلے دن آپ وہاں گئی تھیں. جب آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا. نہیں, آپ کے ویڈیوز آئے تھے میرے پاس, میں نے اس کے میں بعد آپ کے کیا تھا. چینل پہ آئی تھی نا. ہاں, آپ آئے تھے, نیوز میں آپ کا بیپر ہوا تھا. ہاں جی, میں آئی تھی. ہاں, چلے وہ تو پرانی بات ہے, وہ تو نہیں, وہ تھوڑا سا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ یو آر انٹر, کیسے انٹری نہیں. ملی. دیکھیں وہ ایک مطلب پبلک پلیس ہی تھی, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ فلان جا سکتے یا فلان نہیں جا سکتا. اس میں بھی بہت انہوں نے وہ کیا تھا. چلو وہاں پہ مطلب حادثاتی تو طور اس پہ نہیں کوئی ہے. پریشر تو نہیں آیا, نہیں. کسی نے کہا تو نہیں کہ آپ میں نے آگے ہماری وزارت کو. میں اپنی لائف میں اتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا ریلیکس ہوں, اتنا خوش ہوں. میں مطلب اپنے کام میں کنٹینیو کی ہوں. نہیں مطلب جو اس کے باوجود میں تو میڈیا پہ سن رہی ہوں کہ مجھے فلاں نے پریشرائز کر دیا اور فلاں کا نوٹس آ گیا. نہیں, پریشرائز میں اس طرح کا نہیں کہہ رہا کہ کسی نے گلا کیا ہوگا, دیکھیں رحیمہ ہم نے آپ کو اندر آنے دیا اور آپ نے ٹک ٹاک بنا دی, ہماری جاب کے لیے مسئلہ بن گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں, اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں, کسی نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. ہلو مجھے کو. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ جب آپ پاکستان تشریف لائیں ہیں تو آپ کتنا عرصہ پاکستان میں ہیں؟ جی ابھی میں نے عمرے پہ جانا تھا, اور کرونا وائرس کی وجہ سے وہ تھوڑا لائک کرونا وائرس سے ٹک ٹاکرز بھی گھبراتے ہیں شاید. اگر آپ کو کرونا وائرس مل جائے تو اس کے ساتھ ٹک ٹاک بنائیں گے یا بچیں گے اس سے؟ کرونا وائرس سے تو سب بچتے ہیں, میری جان ہے تو سب کچھ ہے. اچھا, تو جو آپ کی فیملی ہے اس کی طرف سے بھی سنا تھا کہ آپ کو بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹک ٹاک نہ بنائیں, سوشل میڈیا پہ نہ آئیں, تو ایسی کوئی بات ہے؟ پریشرائز تو نہیں کہہ سکتے, مطلب ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ ابو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں, امی کی سمجھاتی ہیں. یہ کام نہیں پسند, میں کیوں ٹک ٹاک بناؤں. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے مطلب دین کی, دنیاوی ہر طرح کی تعلیم دی ہے, اور مطلب میں نے اس کے بعد ٹک ٹاک پہ آ کے اور ویڈیوز بنائی تھی. یہ میرے گھر والوں کو بالکل پسند نہیں ہے. میری تو ابھی بھی ناراض ہیں اس بات پہ؟ میری ایک ریجڈ فیملی ہے, میری ایک اسلامک فیملی ہے,
اور ان کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. نہیں تو کبھی ابھی میں بھی نے ناراض ہیں آپ کے؟ دیکھیں میرے خیال میں نہیں، مجھ سے کیوں ناراض ہوں گے، میں نے ان سے معافی مانگ لی. آپ کے ابو کی ویڈیو آئی تھی میں نے ان سے معافی مانگ لی اور انہوں تو نے مجھے صلح معاف ہوگی؟ کر دیا. جی تو کوئی پرومس بھی آپ نے کیا ہے کہ اب آپ؟ ہاں، میں نے بہت ساری چیزوں کے پرومس کیے اور انشاءاللہ میں ضرور ان پہ عمل کروں. یہ پرومس بھی ہے کہ اب آپ ٹک ٹاکس نہیں بنائیں گے؟ میں نے یہ پرومس تو میں پورا نہیں کر سکتی. مجھے پتا تو تھا کہ پریشان تو آپ کے ابو اسی بات پہ تھے کہ آپ کے ٹک ٹاک بہت میں نے وائرل یہ تھے. پرومس کیا کہ میں کوئی ایسی مطلب نازیبا قسم کی ڈریسنگ نہیں کروں گی، میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کروں گی، میں کوئی ایسا مطلب ہاں مطلب خودکشی اخلاقی طور کروں گی. پر ہاں، اپنے ساری اخلاق کو چیزیں. درست کروں گی اور اپنے آپ کو سدھاروں گی اور انشاءاللہ جو بھی لیکن ٹک ٹاک بناتی رہوں گا. 2 مہینے چھوڑ دیے نا. کافی ہے 2 مہینے. ہاں نا. تو آپ ابو جی راضی ہیں 2 مہینے چھوڑ دیا دیکھیں تو؟ پیرنٹس میرے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور والدین اگر والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کبھی میں نے ایسے ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو یا ان کی بات کا اس طرح، لیکن یہ بھی ان کو یہ چیز پسند نہیں اور میں نے کیا تو یہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں. سو میں نے بہت ان سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے مجھے معاف کر دی ہے. اور مجھ سے سب سے مطلب میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک ٹھیک ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے سیدھے راستے پہ چلیں اور اس کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے پرابلم نہ بنے. تو باقی جو چاچے مامے پھوپھیاں مجھے چاچے ماما پھوپھیاں پھوپھے ہیں ان کو تو سائڈ پہ رکھیں، مجھے تو اپنے پیرنٹس کی فکر ہے نا. نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حریم شاہ تم نے باقی تو میں ہماری کسی ناک سے کٹوا میری دی. بات سنیں، باقی میں اپنی فیملی میں اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں. میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں ہاسٹل میں آئی تھی اور میں نے اپنی ایجوکیشن 5th کے بعد میں نے بورڈنگ میں پڑھا اور مطلب میری فیملی میں میرے کسی سے ملنا جلنا نہیں ہو. ایون کہ میں جہاں پہ پیدا ہوئی ہوں وہاں پہ بہت کم مطلب کبھی عید پہ یا اس طرح آنا جانا لگا رہتا تھا. تو میں نے اپنی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر سے بہت دور گزارا. ایک تو آدھی لائف اپنی ہاسٹل میں گزاری. تو کچھ اور اس کے بعد لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں، تو ذرا اس کو ڈیٹیل سے بتائیے. آپ مانسیرا کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی؟ جی میرا بچپن جو ہے بالکل میں خیبر پختونخوا کے ایک بیکورڈ ایریا میں پیدا ہوئی اور ڈسٹرکٹ مانسیرا. جی اور 5th تک میں نے ایجوکیشن وہاں سے حاصل کی تھی. 5th کے بعد میں بورڈنگ میں آئی ہوں. 6 سے لے کر میں نے جو ہے گریجویشن تک مطلب ہاسٹل میں پڑھا. ہاسٹل کہاں پہ؟ اسلام آباد میں؟ نہیں، ہاں جی اسلام آباد میں. میں نے 4 میٹرک کون سے اسکول سے کیا آپ نے؟ میں نے میٹرک کیا تھا ابو علی سینا پشاور سے. اچھا، وہ میٹرک آپ کا پشاور ہوا، لیکن وہاں بھی ہاسٹل تو نہیں رہی. پھر آپ اسلام آباد کب موو ہوئی ہیں؟ فرسٹ ایئر میں؟ میں نے ہاں جی میں نے انٹر جو ہے اور گریجویشن جہاں سے کیا. گریجویشن میں نے اسلامک یونیورسٹی سے کیا. اچھا. تو دین اس کے بعد میں نے قائد اعظم اردو یونیورسٹی میں نے کچھ کورسز کیے. دین پھر میں قائد اعظم انٹرنیشنل سے بھی کمپیریٹیو ریلیجن کا کورس کیا. تو وہ کتنے مہینے کا کورس تھا؟ وہ 2 سال کا تھا. اچھا. تم تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے پھر تو. ابھی بھی میں ایجوکیشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کروں گی. ایجوکیشن کی تو کوئی وہ نہیں ہوتا. جی کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ تو یہ فرمائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ پی ٹی آئی سے کس دور میں کنیکٹ ہوئی؟ جب جن دنوں دھرنا ہو رہا تھا تب آپ وہاں شامل؟ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ دھرنوں میں جاتی تھی اور میں تو کبھی اپنی پوری لائف میں دھرنے میں تو کبھی گئی نہیں. اب سنا چھوڑ دینا، اب آپ ایگزیکٹلی نہیں خود بتائیے. میں دھرنے میں کبھی نہیں گئی. خان صاحب کے دھرنے میں کبھی نہیں گئی کہ کنٹینر پہ گئی. یہ اتنی جھوٹی باتیں میرے بارے میں جس نے بھی پھیلائی ہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت ہے اور مجھے بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ میں نے نہیں پھیلائی، جس نے پھیلائی اس کو کہا. جنہوں نے بھی پھیلائی ہیں مطلب جھوٹ. تو آپ خود اس کو صحیح بتائیے کہ جی کس دور میں آپ کا پی ٹی آئی کے لوگوں جب سے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا ہوتا تھا تو تب بھی میں ہاسٹل میں ہوتی تھی. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. مطلب ادھر اسلام آباد میں بہت قریب ہی ایک ہاسٹل تھا جس میں اسٹڈی کر رہی تھی. لیکن وہاں پہ تب ہماری اتنا ریسٹرکشن ہوتا تھا کہ ہاسٹل سے اس طرح ہمیں نہیں اتنی آزادی نہیں تھی کہ ہم اس طرح جائیں. تو پھر کب پی ٹی آئی میں آپ جانا آنا شروع ہوئی اور کب ان لوگوں سے میل ملاقات شروع ہوئی؟ یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یا جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے پی ٹی آئی کی؟ میری فیملی مطلب میرے بہت قریبی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں. میرے بہت قریبی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لے کے ان کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور مطلب ایسے ہی ایسے نہیں کہ کسی ایسے تو میری سب سے ہی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پتہ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کب کس دور میں 2015 16 میں 17 میں
18 में इलेक्शन हुआ है। ये है कि मैंने वोट पीटीआई को दिया जिंदगी में पहली दफा कास्ट की और पीटीआई को कास्ट की। अच्छा, तो खाली वोट ही दिया है या कन्विंस भी किया था और दोस्तों को कि आप लोग भी पीटीआई को वोट दें? कन्विंस मैंने कभी भी किसी को किसी भी काम के लिए नहीं किया। जिन्होंने जो करना होता है वो आपके कन्विंस करो या ना करो, उन्होंने वही करना होता है। सो दूसरों को आज़ादी देनी चाहिए। एक कमेंट है साजिद अली महमूद साहब का, वो पूछते हैं कि इनसे ये पूछिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट। मेरी जिंदगी का बिल्कुल ये मकसद नहीं है एंटरटेनमेंट। तो ये क्या फजूल टिकटॉक्स? ना मेरी लाइफ का मतलब टिकटॉक है ना एंटरटेनमेंट है। ये वक्ती चीज़ें हैं और ये टेम्परेरी फैम है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये वक्त के साथ से ज़ायल हो जाते हैं। ऐसे काम करने चाहिए जो मर के भी मतलब जिंदा रहें। मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ करे बंदा, बिल्कुल जैसे खान साहब ने ये शौकत खानम वाला जो काम किया है, बिल्कुल ये अच्छा तो है ना। वो और सारी ज़िंदगी उनको पे करता रहेगा एज प्राइम मिनिस्टर। पता नहीं वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे याद रखे जाएं या अच्छे प्राइम मिनिस्टर ना होने खान के साहब तौर तो पे अच्छे याद रखे इंसान है ना, जाएं। एक दिलेर लेकिन इंसान। ये जो उनका काम है शौकत खानम वाला, वो ऐसा काम है कि जो हमेशा याद रखा बिल्कुल जाएगा। उन्होंने कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो आप भी ये चाहती हैं कि कुछ इस तरह से कोई चीज़ करें कि आपको लोग याद रखें? बिल्कुल इंशाल्लाह आप दुआ करना। चलें, अच्छा ये बताइए कि ये जब से कोरोना वायरस, तब आपने मलेशिया छोड़ा है कोरोना के नहीं, खौफ मैंने से? मलेशिया छोड़ा नहीं है। मैं अपने किसी काम के सिलसिले में आई हुई हूँ यहाँ पर। वो मेरा वतन है, मेरा कंट्री है। तो वो और जो केसेस थे, एक एंकर पर्सन का केस था, तो उनका क्या स्टेटस है अभी? मेरे ऊपर ऐसे कोई केस है ही नहीं कि जो मतलब नहीं, वो था ना एक वो चीज़ बहुत है। पुराना जो मुबशिर लुकमान साहब का था। हाँ, वो वो तो चल बहुत रहा है या ख़त्म हो गया? अब उसकी नोयत का भी मुझे नहीं पता कि उसका क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं तो मुझे आपकी नहीं लॉयर पता। से बात नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा कोई नोटिस मुझे नहीं आया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ना किसी ने मुझसे ऐसा कोई कांटेक्ट किया। मतलब वो भी तो एक मजाक था, एक फन था, एक खेल था हमारी तरफ से। हमने जो मतलब फन में किया ये वो किया। हमें नहीं पता था कि मुबशिर लुकमान साहब इशू बना लेंगे। सो अब तो वो ख़त्म होगी वो बात। हाँ, अब ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके तो लाखों सोशल मीडिया पे फैंस हैं, कौन से और कितने फैंस हैं जिनसे आप कम्युनिकेट करती हैं, मतलब जिनसे के मैसेज का रिप्लाई कर देती हैं? या मेरी कोशिश ये थी कि जो भी मुझसे पब्लिक प्लेस में मिले बहुत अच्छे से उससे मिलूँ। मतलब मेरे सोशल ऐप्स पे आप सोशल रिप्लाई ऐप नहीं में कर? नहीं मैं आपने तो कहा आप हैं ही नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, आप सिर्फ ट्विटर टिकटॉक अकाउंट पे, पे भी नहीं हूँ, सिर्फ ट्विटर टिकटॉक पे पे भी हूँ नहीं बस। हो। सारे फेक अकाउंट है मेरी गाइस। अच्छा, ये फरमाइए कि शादी का इरादा कब तक है? हाय जी बिल्कुल। शादी का इरादा कब तक है? इरादे तो नहीं करती, डायरेक्ट करूँगी। पक्का काम करें। मतलब डायरेक्ट कैसे करेंगे? इरादा होगा शादी नहीं, का तो? अभी फिर वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ऐसे मुझे कोई अच्छा, पसंद कोई रिश्ते आया? है। अरेंज मैरिज करूँगी। रिश्ते आया? रिश्ते पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कोई नहीं आया? कोई बंदा नहीं आपको ऐसा मिला जिसने कहा अरे मैं आपसे शादी करना नहीं, मैंने चाहता कभी लाइफ में किसी को अपने साथ इतना फ्री नहीं किया कि मुझे कहे कि मैंने आपसे शादी हूं? तो करनी फ्री ना भी किया हो, फैन तो राह चलते हुए कह जाता है विल यू मैरी मी? है। इन बातों पे मैं तवज्जो ही नहीं देती। ऐसी बातें मुझे सुनाई नहीं देती। कोई रिश्ता नहीं आया, किसी बंदे ने आज तक दुनिया में आपको नहीं कहा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपसे अच्छी शादी लगी करना बहुत इन चाहता हूँ? बातों में मैं वो नहीं है मेरी बात। किसी ने नहीं कहा मैं शादी करना चाहता हूँ? मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि आप मुझे अच्छी लगती हैं या नहीं। चले ये उनकी फीलिंग्स हैं। मुंह पे तो हर कोई आके तारीफ ही करते हैं। वो और बात है, लेकिन शादी के लिए कुछ लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं कि मैंने शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। ऐसा कोई मिला है आपको अभी तक? ऐसा सॉरी ये बता नहीं सकती। हाँ ना, मैं बताया, मैंने नाम थोड़ी पूछना। हाँ, ऐसे तो होते हैं। बहुत लोग बहुत हैं। से प्रपोजल हरीम के लिए आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की, लेकिन शी इज नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। तो आप इंटरेस्टेड है? कौन? आप? नहीं, अभी इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। इंटरव्यू हरीम का हो रहा है, लेकिन मैं इसकी फ्रेंड, इसकी फैमिली फ्रेंड हूँ, मुझे पता है मेरे से लोग पूछते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनके रिश्ते की बात भी मेरा ख्याल आपसे ही करनी चाहिए किसी को। ऐसे बहुत से लोग करते भी हैं। अच्छा, तो लोगों ने तो मेरी शादी की हुई है ना कि आई किसके एम साथ? डाइवोर्स्ड और फलां फलां फलां। हाँ, तो पता नहीं क्यों। ऐसी कोई प्लीज बात मेरे नहीं, हस्बैंड को भी जरा सामने ले आए। सच्चाई है। नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मेरे ख्याल में निकाह होना या निकाह का टूट जाना ये किस्मत मुकद्दर तकदीर की बातें हैं।
نکاح ہونا کوئی مطلب بہت اچھی بات ہے، اور نکاح کے بعد ڈائیورس ہونا جو کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، ناپسندیدہ وہ ہے، لیکن ہو جائے تو ہو جائے. ایسا میرا ایسے کچھ نہیں ہو کہ نہ میں کسی کے نکاح میں ہوں، نہ کچھ. میں اسٹل سنگل ہوں، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ کمیٹیڈ نہیں ہوں. الحمدللہ میں سنگل ہوں، اور میرا کوئی شادی کا بھی ارادہ نہیں ہے. جب ہوگا تو ارینج میرج کروں گی. ویسے لو کا مجھے یقین بھی نہیں. اچھا یہ فرمائیے اب کہ آپ پہلے بھی تشریف لائیں ہمارے شو میں، آج دوسری دفعہ آئی ہیں، تو جو پہلی دفعہ آپ تشریف لائی تھی اس کا فیڈ بیک کیسا ملا آپ کو؟ آپ کی شوز جب آئے تھے تو آپ کے جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کو ملینس میں ویورز مطلب دیکھا گیا اور وہ کیا نہیں گیا. وہ تو ہے نا اس کا کہ سوشل میڈیا کا رسپانس. ویسے آپ نے جو آپ کا سوشل سرکل ہے، ملنے جلنے والے، کسی نے کہا کہ وہ آپ کا شو دیکھا تھا وہ بڑا اچھا تھا یا ہاں کچھ؟ جی بہت سارا. ہماری آج بھی پوری کوشش ہوگی کہ ایک اچھا شو آپ کے ساتھ بنے. چلیں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آئی. اور لیٹس سی. جی ہے نا آ کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جی این این تو آتی ہی مجھے اچھا لگتا ہے. میں ایسے ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میں مطلب جس بھی اسٹوڈیو میں جاتی ہوں میرا دم گھٹتے لائک میں سما جیو مطلب کون سا ایسا چینل ہے جہاں پہ میں نے جا کے انٹرویوز نہیں دیے یا جن اسٹوڈیو میں نے کی، چاہے وہ کراچی کے ہیں، اسلام آباد کے ہیں، لاہور کے ہیں، پشاور میں تو خیر نہیں، لیکن یا جے این این یہ ہے کہ صاف ستھرا اور پرسکون ماحول ہے. مطلب حبس نہیں ہوتی، گھٹن نہیں ہوتی، انسان کو آ کے دم نہیں گھٹتا. پاکستان کا سب سے اچھا ہاں جی چینل ہے لیکن اسٹائل میں انفراسٹرکچر، بالکل. چائے بھی ٹیکنالوجی اچھی اور ہوتی اپنے ہے. ہیومن ریسورس کے ساتھ. بالکل چائے کیسی ہے؟ چائے بھی ان کی بہت اچھی ہے. آئی لو اٹ سیریسلی. آپ بتائیے کیسی ہے جی این این کی چائے؟ آپ کی طرح میٹھی مٹھاس. مجھے نکال کے بتائیں. جی بالکل اچھی ہے. آپ نے اتنے اس سے کیت کیسے ہو سکتا ہے. بہت بہرحال اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ یو آر سو کائنڈ کہ جب آپ کے پاس تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، شکریہ. اور پلیز گائز بغیر تحقیق کے میرے پیچھے باتیں مت پھیلائیں. خود بھی جئیں اور مجھے بھی جینے دیں. دیکھیں میرے خیال میں دنیا کا سب سے تکلیف دہ عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مطلب جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. کسی سے جیلس نہ ہو، خود آگے بڑھیں. اور جیلس ہونا اچھی بات نہیں ہے. جو کر رہے ہو اس کو کرنے دیں. ہر ایک انسان کو زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے. اور جھوٹی بالکل باتیں یہ نہ آپ کریں. نے صحیح بات کہی. بالکل ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ آج اس پارلر میں گئی ہے حریم شاہ، یہ آپ کو وہ پارلر دکھاتے ہیں. صبح وہ اٹھی ہے تو وہ اس نے چائے پی ہے کہ نہیں پی ہے. تو مطلب ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے، تو ہر چیز کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے. بس یہ لوگوں کا یوز پہ ہے. لیکن خیر جو میرے بارے میں کوئی بات کرتے بھی ہیں تو میں کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتی، اور نہ کبھی جواب دیے، نہ کہ آپ لوگوں کی باتوں کی تصدیق یا تردید کی ہے. آپ لوگوں کے رائٹ ہیں جو بولنے بولیے، لیکن جس سے آپ کا اپنا اخلاق خراب نہ ہو. چلو تھینک یو ویری مچ. آپ کی ویلکم. تشریف آوری کا بہت ویلکم. شکریہ. اب تھوڑی دیر بعد شو شروع کرتے ہیں، باقی باتیں ادھر